السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال لعلهم يتذكرون. ومثل شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله من يشاء. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يرفع الله به درجاته إلى يوم القيامة ويتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار إلى يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم والحدیث مستخرج فی الصحیحین. اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ موجودہ وقت میں بے حد اہمیت کا حامل ہے. انسان اگر اپنی انسانیت کے ناطے نہ پہچانا جائے تو اس کے انسان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان اگر اپنے اخلاق سے نہ پہچانا جائے تو اس کی انسانیت کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ انسان اگر اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنے گفتار کا، بات چیت کا بھی پکا نہ ہو، سچا نہ ہو، تو اپنے آپ کو اس کے اسلام کی طرف منسوب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو نفاق کی علامت ڈھو کر کے لوگوں کے درمیان چلتا ہے، نفاق کی علامت کا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ کر لوگوں کے مابین چلتا ہے، گویا اپنے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ میرے ایمان میں کھوٹ ہے، میرے اندر نفاق والی ایک خصلت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ باب قائم کیا زبان کی حفاظت کا اور زبان کے فوائد اور نقصانات کے متعلق اس میں آیات اور احادیث اکٹھا کی، تو اس سے پہلے انہوں نے چند باتیں ذکر کی کہ بات جان لینے کی یہ ہے کہ آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہنے جا رہا ہے کہنا بہتر ہے یا چپ رہنا. اگر کہنا بہتر ہو تو اس کو وہ بات کہنی چاہیے، اور اگر خاموش رہنا بہتر ہو تو اس بات کو کہنا اس کے لیے جائز نہیں. اور اگر اس کو بولنا اور نہ بولنا، اس بات کو بولنا اور نہ بولنا دونوں پہلو برابر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اس بات کو نہ بولے، خاموش رہ جائے. عربوں کا بہت مشہور مقولہ ہے
کہ اذا کان الکلام من فضة فالسکوت من ذهب، کہ اگر بات چاندی سے تولی جا سکتی ہے تو خاموشی کو ضرور سونے سے تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر زبان کی برکتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور زبان کی آفتوں کا بھی۔ اور زبان کی آفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ دیگر اعضاء اس سے ڈرتے ہوں سوائے زبان کے۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول استقم استقم فإنا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی جامع کے اندر ذکر کیا ہے اور شعیب الارناؤط نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے بدن کے سارے اعضاء بیک زبان ہو کر زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی ہو جا، ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے، تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہے، تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے، ہمارے سارے کام ٹیڑھے ہو گئے، بگڑ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی نرم مزاج ہوتا ہے، نرم گفتار ہوتا ہے، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، اس کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نرم مزاج آدمی ہے، بڑی اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، لہذا چلو اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے اخلاق کی رعایت کرتے ہوئے اس کا کام نکال دو۔ وہیں ایک دوسرا تور شروع بد مزاج بد کلام انسان، لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کام ہونا چاہیے لیکن اس کی مزاج کی سختی، اس کے مزاج کی سختی، اس کے زبان کی ترشی اور اس کی بد کلامی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے کہ چلو اس کو اس کے کیے کی تھوڑی سی سزا دیں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اس کا عتاب جھیلے، بندے خود اس کے ساتھ تعاون نہ کر کے، اس کی مدد نہ فرما کے اس کو عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ زبان کی آفتوں پر اگر آیا جائے، زبان کی آفتوں میں سے آج کے دور میں جو سب سے زیادہ رائج ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ میں نے شروع میں کہا کہ انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نفاق والی ایک علامت اپنے کندھے پر ڈھو کے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ اور بعض دوسری احادیث میں دوسرے عیوب بھی، دوسری خامیاں بھی منافقین کی جوڑائی گئی۔ اس حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں۔ پہلی ہی علامت سر فہرست جس کو بیان کیا، بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا گویا یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ علماء کرام نے، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر قاعدہ لکھا اپنی کتاب القواعد کے اندر کہ الاصل فی المؤمن الصدق۔ مومن کے اندر اصل بات یہ کہ وہ سچا ہے، اگر وہ جھوٹ اس سے سرزد ہوتا ہے تو یہ اس کی فطرت کے خلاف بات ہے۔ لیکن اگر ہم آج عوام کا جائزہ لیں تو جھوٹ ان کی سرشت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، اور اگر وہ کبھی سچ بولتا ہے تو مصلحت کے لیے۔ کتنا افسوسناک معاملہ بن گیا ہے۔ تو منافق کی 3 علامتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے اس کا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو
گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے۔ آج کے دور میں یہ ساری خصلتیں اسلام کا نام لینے والوں کے اندر در آئی ہیں۔ جھوٹ بولنا کبائر میں سے ہے، اور اس سے بہت سے لوگ آج غافل ہیں۔ جھوٹ بولنے کو بڑی ہلکی بات سمجھی جاتی ہے، جھوٹ کی نشر و اشاعت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ کبھی دوسروں کو ایذا پہنچانے کے لیے، کبھی دوسروں کو ہنسانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ تو دوسروں کو ایذا پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا درست ہے، اور نہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، کیوں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور کیوں سچائی کا دامن اختیار کیے رہنا چاہیے؟ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی درست بات کہو۔ امام نووی کی بات کو غور کیجئے، مصلحت ہے تو بولیے، مصلحت نہیں ہے تو خاموش رہیے۔ نہیں، اگر بولنا ہی ہے تو سچی سیدھی بات بولو۔ نتیجہ کیا نکلے گا، ثمرہ کیا ہوگا اس کا، آپ کو پھل کیا ملے گا اس کا؟ یصلح لکم اعمالکم، اعمال سنورتے چلے جائیں گے، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سنوار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا چلا جائے گا، معاف کرتا چلا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، جنت کا مستحق ٹھہر جائے گا وہ، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑی کامیابی کچھ نہیں۔ جنتی ساری نعمتیں پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور خیال و گمان میں نہیں آئے گا کہ اب کون سی نعمت ملے۔ تب اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس دن سے پہلے دی ہوئی ملی ہوئی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، کہیں گے اس سے بڑی نعمت تو آج سے پہلے ملی ہی نہیں۔ رب کا دیدار ہو گیا۔ رب کا دیدار کتنی عظیم بات ہے، اس کو سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا، قال رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے تو اپنی رویت دکھا، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ صاف جواب اللہ کی طرف سے آیا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیاوی زندگی میں، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ لیجئے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ثابت قدم رہ گیا، ٹکا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے اپنی تجلی دکھائی جب پہاڑ پہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ یہ اللہ کی تجلی ہے جو اللہ کے انعام کے طور پر جنتیوں کو جنت میں ملے گی، یہی فوز عظیم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سیدھی سچی بات کہنے کی وصیت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، علیکم بالصدق، سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے سچائی اس کی عادت بن جاتی ہے، جھوٹ اس کی زبان کے قریب نہیں آتا۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ کے یہاں اس کو صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، سچوں میں۔ اور سچے لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ سچے صدیق لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا، احسان ہوا۔ من النبیین، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے فوراً بعد
شہیدوں سے بھی پہلے صدیقین کا تذکرہ، من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرے درجے پر شہداء کو ذکر کیا۔ تو صداقت کا مرتبہ جانیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑا تھا۔ کفار مکہ نے شب معراج کے بعد ان کو بلا کر کے کہا تھا سنو، اپنے ساتھی پہ آنکھ بند کر کے ایمان لاتے تھے، وہ کہتا تھا وحی آسمانی آتی ہے، تم مانتے تھے، سنو آج اس نے ایسی بات کی ہے جو عقل میں نہیں سماتی۔ جہاں ہم 40 رات اونٹوں کی پیٹھیں تھکا تھکا کے پہنچتے ہیں اور پھر لوٹنے میں 40 راتیں لگتی ہیں، یہ صرف وہیں تک نہیں، وہاں سے آسمانوں کی سیر پہ بھی گئے، لوٹ آئے، سب کے سب ایک رات میں تمام ہو گیا۔ یقین آتا ہے ابو بکر نے کہا عقل ماری گئی ہے تمہاری، 7 آسمانوں کے اوپر سے ہمارے بیٹھے بیٹھے آن کی آن میں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے، ہم مان لیتے ہیں یہ تو رات بھر کا دورانیہ ہے، 8 10 12 گھنٹے کی بات ہوگی، بہت زیادہ وقت ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ ابو بکر کی عقل ماری گئی ہے؟ تب صدیقیت کا درجہ ملا تھا۔ اللہ کے یہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وہیں اس کے برخلاف وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے خود کو بچاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ یہ برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں بے حیائیاں یہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، جھوٹ ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی قبیح بات ہے جھوٹ، سوچو ہرقل کے دربار میں قوم والوں کے یہاں قریش کا سردار ابو سفیان جھوٹا نہ ٹھہرے۔ ابو سفیان جھوٹ نہیں بولتے، تب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ کہا کہ محمد تمہارے درمیان ہے، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا اللہ کی توحید کی، صلہ رحمی کی، سچائی کی، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں سچ سچ بتائیں، اور وجہ ساتھ ساتھ بیان کی کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کل قوم والے کہیں گے کہ دیکھو سردار جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں جھوٹ بولنے میں کیا ہے، تو ہمیں ضرور ہرقل کے سامنے جھوٹ بول دیتا۔ جھوٹ بے حیائیوں کا راستہ دکھاتا ہے، آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے یہاں، پھر جھوٹوں کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا، حساب ہوگا۔ پہلی آفت تھی زبان کی جھوٹ، اور جھوٹ جہنم تک لے جانے والی آفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر میں جڑایا ہے، اس پہ دھیان ہونا چاہیے۔ آج لوگوں کا اسی پہ دھیان نہیں ہے، اور کبائر کا مطلب یہ جس سے توبہ ضروری ہوتی ہے، جس پر شرمندگی ضروری ہوتی ہے، جس کی طرف دوبارہ نہ جانے کا عزم صادق اور نیت صادقہ ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کو نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنانا شروع کیا، الاشراک باللہ، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، والتولی یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والسحر، واکل مال الیتیم۔ پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے، وکان متکئا فجلس، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے۔ ثم قال الا وقول الزور وشہادت الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکت۔ ٹیک لگائے تھے، سیدھے ہوئے، کہا کہ سنو، آپ نے پھر سے الا استعمال کیا، تنبیہ کا لفظ، غور سے سنو، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، اور اس بات کو کہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی اتنی مرتبہ دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کہنے لگے کاش کہ آپ اب چپ ہو جاتے، کاش کہ آپ اب چپ ہو جاتے۔ بقیہ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شمار کرایا ہے، لیکن
جب جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی نشست درست کی اور اس کے بعد تنبیہ کی، غور دلایا، غور دلانے کے بعد، توجہ دلانے کے بعد کہا کہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، اور تب تک دہراتے رہے کہ صحابہ کرام کو مجبوراً کہنا پڑا کہ کاش اب آپ چپ ہو جاتے۔ زبان کی پہلی آفت ہے جھوٹ۔ دوسری آفت، آدمی غیبت اور چغلی کرے یا شر پھیلانے کے لیے بات نقل کرے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وصف کی برائی سورہ حجرات کے اندر بیان کی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی چغلی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کسی کو بھی یہ بات گوارا ہوگی کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ضرور ناپسند کرو گے۔ تو جب یہ ناگوار ہے تو جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور چغل خوری اور غیبت کے پیچھے کیوں پڑے آدمی؟ صحابہ کرام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت چاہی، یا رسول اللہ ان کان فی الرجل ما نتکلم بہ، اگر آدمی کے اندر وہ برائی موجود ہو تو کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو نے غیبت کی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کیا، اور اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تمہارے بھائی کے اندر اور پیٹھ پیچھے اپنی طرف سے وہ برائی اس کی طرف تہمت لگا رہے اس برائی کی، اس کو فقط بہتا، تو تم نے اس کو تہمت لگایا ہے، اور تہمت لگانا یہ غیبت سے بھی بڑا ہے۔ ایک تو وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، آپ اس عیب کو اس کے اوپر چشمہ کر رہے ہو، لیبل لگا رہے ہو، بدنام کر رہے ہو اس کو، بلا اس برائی کے اس کے اندر ہوتے ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری برائی غیبت ہے، اور اسی سے لگتی ہوئی تیسری برائی ہے کہ لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر نقل کرنا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو سنے سب کہہ ڈالے۔ سب باتیں سنی ہوئی بیان کے لائق نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو اپنا رازدار بناتا ہے، رازوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کہیں سے آپ نے کسی کے پردے کی کوئی بات سن لی، غفلت میں صحیح، انجانے میں صحیح، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بےہودگی آپ نے سنی، ضروری نہیں کہ آپ اس کو اپنی زبان سے دہرائیں۔ شروع میں اسی قاعدے کو بیان کیا گیا کہ جب بات کی مصلحت راجے ہو تو بولیے، اور خاموشی اگر راجے ہو تو خاموش رہیے۔ اب ناپیے، تولیے کہ کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں۔ بہرحال غیبت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث یاد آتی ہے، سوچئے۔ حضرت صفیہ کے متعلق انہوں نے کہہ دیا حسبک من صفیہ انہا کذا، اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عائشہ نے کہا کہ صفیہ کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ اتنی ہے، بس ان کے پستہ قد ہونے، ناٹی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ اے عائشہ معمولی بات سمجھتی ہیں آپ نے وہ کہا ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں گھول دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، محفلیں جمائیں، جو کچھ چاہا بولا، ان کی برائی، ان کی غیبت، گالی گلوچ، لعن طعن، زبان کی حفاظت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے اندر آگے چل کر کے کہتی ہے وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَانًا، کہ میں نے ایک آدمی کا عیب ان کے سامنے بیان کیا۔
اور حقیقت کا معنی آتا ہے کہ اداکاری کرنا. میں نے اس آدمی جیسا چل پھر کے یا کہہ سن کے دکھلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احب ان حکیت انسانا وان لی بذلک کذا وکذا، کہ مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ میں کسی انسان کی بات کروں یا اس کے جیسی اداکاری کر کے دکھاؤں اور اس کے بدلے مجھے اتنا کچھ ملے. ناگواری ظاہر کی آپ نے. تو پیٹھ پیچھے نہ کسی کی بات اور نہ کسی کے چلنے پھرنے بولنے وغیرہ کی اداکاری کرنی چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں صرف اگر میں نے عیب بیان کیا تو یہی برا ہے. اس کی کسی ادا کی نقالی اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کے عیب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں غیبت کے دائرے میں داخل ہے. تیسری برائی زبان کی لعن طعن کرنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا منہ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں یاد کیجیے. سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر رواہ مسلم فی صحیح. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے. مومن کو گالی گلوچ بکنا کبیرہ گناہ ہے، فسق ہے، اور اس سے جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. اور دوسری لیس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذیء، کہ مومن نہ تو گالی گلوچ بکنے والا ہوتا ہے، نہ دوسروں کو لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ زبان سے لایانی اور بیہودہ باتیں نکالنے والا ہوتا ہے. یہ زبان کی تیسری آفت ہے. اور تیسری آفت کے ضمن میں جو بات ہے لعنت دوسروں پر بھیجنے والی، اس سلسلے میں مائیں اور بہنیں بہت زیادہ غیر محتاط ہیں. اپنے بچوں پر مر جا تو، ماٹی ملا، شیطان کہیں کا، تیرا کرم پھوٹے، تیرا ہاتھ ٹوٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کی نظر نہیں ہوتی کہ دوسروں پر لعنت مت بھیجو، بد دعا کے کلمات ادا مت کرو. اللہ کے یہاں کچھ قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ان لمحوں سے، ان گھڑیوں سے بچو. ایسا نہ ہو کہ بچے پر لعن طعن کر رہی ہو اور وہی قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ آپ کی بد دعا کو، آپ کی لعنت کو قبول فرما لے، آپ کا بچہ ملعون ہو جائے یا آپ کی بد دعا کے نتیجے میں ہلاکت یا نقصان کا سامنا کرے. غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے میں جا رہے تھے. ایک اونٹنی تھی، سامان لدا ہوا تھا، چل نہیں رہی تھی. لوگوں میں سے کسی نے اس پر لعنت بھیج دی. غور کا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا اس اونٹنی پر جو کچھ لدا ہے اتار لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس قافلے سے چلی جائے، کیونکہ میں اس قافلے میں چلنا گوارا نہیں کرتا جس میں کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی ہستی ہو، جانور ہو، جس پر اللہ کی لعنت کی گئی. اور ہم آسان سمجھتے ہیں. وہیں زبان کے ثمرات ہیں، اور زبان کے ثمرات پہ آنے سے پہلے عقبہ ابن عامر کی ایک حدیث اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا، وقت زیادہ نہ ہو جائے اس کے پیش نظر. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی پیار سے کہا تھا، یا عقبۃ ابکی علی خطیئتک وامسک علیک لسانک ولیسعک بیتک. اور بعض حدیث میں تھوڑا سا وابکی علی خطیئتک امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک. اپنی گناہوں پر پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر کے رو اے عقبہ، اور اپنی زبان خود پر روک کر کے رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. یعنی بیچا بے ضرورت ادھر ادھر مارے مارے نہ پھرو. جب کوئی کام نہ ہو تو گھر میں رہو. تجارت ہے نکلو، کام کاج ہے نکلو،
فرائض ہیں، نمازیں ہیں، پڑھنے کے لیے نکلو، ضرورتیں ہیں، گھر کے ساز و سامان لانے ہیں، نکلو، لیکن چوپال جمانے، چائے خانے آباد کرنے اور چوراہوں کی مجلسوں پر زبان کو آزاد چھوڑ دینے اور ہر اول فول کے لیے اس کو آزاد رکھنے کے لیے مت نکلو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے شرائع اسلام بتائے تھے، شرائع بہت ساری چیزیں، جہاد وغیرہ سب کا حکم دیتا، آخر میں پوچھا تھا، کہا تھا کہ میں ان سب کا دار و مدار جن چیزوں پر نہ بتا دوں، پھر آپ نے اپنی زبان نکالی تھی، کہا تھا اس کو پکڑ کے رکھو، امسک علیک ھذا، آپ نے پکڑ کر کے اپنی زبان کہا تھا اس کو اپنے اوپر روک کر کے رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی تعجب سے پوچھا تھا، کیا ہم ہماری زبان سے بولے ہوئے لفظوں اور بولی ہوئی باتوں کے پاداش میں بھی گرفت کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سادگی پر حیرت کی، کہا ثقلتک امک یا معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے اے معاذ۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو لگتا ہے بددعا کا، لیکن عرب اس کو حیرانگی کے وقت یا کسی کو اس کی سادگی پر ٹوکنے کے وقت بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں جو چیز لے جائے گی وہ زبان کی کھیتیوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ زبان کی کھیتیاں ہی تو ہیں، تو یہ زبان کی آفتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ زبان کی برکتیں بھی ہیں، خیر کا کلمہ ادا کیجیے، آپ بھائی کو کوئی اچھی بات بتا دیجیے، نصیحت کی باتیں زبان سے نکالیے، کچھ نہیں ہے، خاموش رہیے اور اپنی زبان ذکر الہی سے تر رکھیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان عند الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت سی دعائیں، من قال حین اصبح وحین امسى لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر غفر اللہ لہ ذنبہ وان کان مثل زبد البحر، کہ جو صبح و شام اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ جیسے کیوں نہ ہو۔ زبان کو ان خیر کی باتوں کے ساتھ بھی تر رکھا جا سکتا ہے۔ زبان نہ ہلا کر کے بھی دل سے اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو بہت سی بلاؤں سے بچایا جا سکتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کر کے خود کو بھی ان نعمتوں کا مستحق بنایا جا سکتا ہے۔ زبان سے خیر کا اگر کام لیا جائے تو وہ کام بے شمار ہیں، اور ہم اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کے عذاب سے خوف، اللہ سے جہنم کی پناہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا کہ مانگو رب سے، تو کیا مانگتے ہو؟ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، قرآنی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یہ سب دعائیں قرآن کے اندر وارد ہیں، ان سب کو پڑھیے، اچھی چیزیں ہیں۔ اور اگر طبیعت تھکی ہوئی ہے، مائل نہیں ہوتی ذکر پر، تو اللہ کی کبریائی کے اندر، اس کے عذاب کے اندر، اس کی رحمتوں کے اندر غور کیجئے، فکر کیجئے، سوچئے، آپ زبان کی آفتوں سے بچے رہیں گے اور زبان کی برکتوں کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، گھر میں ذکر کی محفل سجائیے، وہ ذکر کا طریقہ نہیں جو غیر شرعی ہو۔ ذکر کی محفلوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کی شرح کیجئے، ایک آیت کی ترجمانی کیجئے، مطلب سمجھائیے، روز مرہ کے آداب میں سے کسی ایک ادب کو 2 منٹ کے اندر اپنی آل اولاد کو سمجھائیے، تب ذکر کی محفلیں ہیں اور یہ گھر آباد ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران کہا ہے۔ گھر کی ویرانی سے بھی
بچیں گے، زبان کی برکتوں کا بھی حصول ہوگا، زبان کی آفتوں سے بھی بچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا و آخرت سب سنوار دے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند فرماتے ہیں، دنیا بھی سنوری رہے اور آخرت بھی، یا لوگوں کا عتاب دنیا میں جھیلیں اور اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہریں اس کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اپنے زبان کی حفاظت کرنے اور لغو و لایانی باتوں سے زبان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ناراضگی کے سارے کاموں اور ساری باتوں کو زبان سے نکالنے سے بچائے، اور اللہ کی خوشنودی کے کلمات، امت کے لیے خیرخواہی کے کلمات زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، کمیوں سے خامیوں سے درگزر فرما دے، جب تک کہ دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔